أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ مدینہ چینل کے ساتھ آپ کے سامنے آج بات کریں گے قسم کے حوالہ سے کہ جھوٹی قسم کی کس قدر ممانعت ہے اور اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے، بغاوت سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو جلدی سے انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے امور میں سے صلہ رحمی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو فوراً انسان کو اجر و ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور جھوٹی قسم یہ جو ہے یہ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے، شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاکن، کہ جھوٹی قسم شہروں کو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، ویران کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھاتا تو ایک ہے، لیکن اس کی نحوست سے پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، ویران ہو سکتا ہے۔ تو قسم کی اقسام اور ان کا شرعی حکم اور یمین غموس کے حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ یمین منعقدہ، مستقبل میں جو پیش آنے والے معاملات ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلہ میں جو قسم کھانی ہے، یمین منعقدہ مستقبل میں آنے والے کسی معاملہ میں قسم کھانا جس کے توڑنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور یمین غموس، ماضی کے کسی واقعہ کے حوالہ سے عمدن جھوٹی قسم کھانا، ایسی قسم کھانے والا سزا کا حقدار گناہ گار بھی ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے، البتہ توبہ و استغفار ضروری ہے۔ یمین لغو، کوئی شخص کسی واقعہ کو اپنے گمان کے مطابق درست تصور کر کے قسم کھائے جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو تو ایسی قسم کا کفارہ واجب نہیں، کیونکہ یہ معاف ہے۔ تو یہ قسم کے حوالے سے باتیں تھیں۔ یمین غموس ان میں سے جو ہے وہ توبہ و استغفار اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ جھوٹی قسم کھانے والا عذاب الہی کا حقدار قرار پاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اسے یمین غموس کہا بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کا غامس یغمسو سے معنی غوطہ لگانا، ڈبونا اس کے معنی میں ہے۔ تو اس کے حوالہ سے چند فقہی مسائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ آیا کہ قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ ساری وضاحت جو ہے اور قسم کے حوالے سے پوری احادیث اور غیر اللہ کی قسم کھانا پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی تھوڑے سے وقت میں۔ تو قسم کھانا جائز ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بات بات پر قسم کھا کر اسے تقیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ایسا عمل معیوب ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ جو غیر اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لینا، تو یمین غموس جو ہے اس کے کھانے سے بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، البتہ اس میں توبہ و استغفار واجب ہے۔ یمین غموس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، اس کو آپ سن کے سمجھ سکتے ہیں کہ یمین غموس کیا ہے۔ قسم کی چند شرائط بھی ہیں، وہ چند ایک ان میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر عام 5 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہو وہ عقلاً ممکن بھی ہو، یعنی ایک چیز ہوتی ہے وہ ممکن ذہن تصور ہی نہیں کرتا، ایک چیز کو ذہن مانتا ہو، عقلاً ممکن ہو، تو یہ چوتھی شرط ہے۔ اور قسم اور جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ تو جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے، مثلاً یوں کہا فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کے کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو اور دوسرا اسے کوئی حرام کہہ بھی دے تو اس کے کہنے سے کوئی دوسرا حرام اس کو قرار نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اس کے استعمال کرنے سے اب کفارہ لازم آئے گا۔
ایک شخص دوسرے سے یوں کہے کہ تجھ سے بات کرنا حرام ہے تو یہ یمین ہے، اگر وہ بات کرے گا تو کفارہ واجب ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں ہے، مثلا کوئی کہے کہ تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم اور رسول اللہ کی قسم۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں غیر اللہ کی قسمیں یہ نہیں ہیں۔ غیر اللہ اور جھوٹی قسم جو کھانے کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، اور جو شخص قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ کی کھائے یا پھر وہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لات و عزیٰ، یہ عرب کے زمانہ جاہلیت کے دو بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم کھائے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور جو آدمی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ ہم جوا کھیل لیں تو وہ صدقہ کرے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت تو ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ کنز الاموال کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یمین غموس مال کو زائد کر دیتی ہے اور آبادی کو ویران کر دیتی ہے۔ یہ بھی حدیث کنز الاموال شریف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص قسم کھائے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو حانث نہ ہوگا۔ تو یہ تمام جو قسم کے حوالے سے احادیث تھیں اور جو قسم کے مسائل تھے وہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور قسم کے کفارہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک الگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور تب تک آپ اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں مدینہ چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کوئی اگر سوال ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں